آگے اللہ فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ، اللہ وہ ذات ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے، بشراً خوشخبری والا بنا کے، بین یدی رحمتہ اپنی رحمت کے سامنے، سامنے سے مراد ہے پہلے، جو چیز ماضی میں ہوتی ہے وہ آپ کے سامنے ہوتی ہے، جو فیوچر میں آتی ہے وہ آپ کے پیچھے ہوتی ہے، آپ کو نہیں پتہ ہوتا، جیسے پیچھے چیز نظر نہیں آتی ایسے ہی فیوچر بھی انسان کو نظر نہیں آتا، تو ہمیشہ جو چیز آپ سے پہلے ہوگی قرآن بین یدیہ سے اس کو تعبیر کرتا ہے، یعنی اپنی رحمت سے پہلے، یعنی بارش سے پہلے، بارش سے پہلے اکثر ہوائیں چلتی ہیں، ایک دم حبس ہوتا ہے پہلے، پھر ایک دم ہوائیں چلتی ہیں، تو ان ہواؤں سے میں ٹھنڈک ہوتی ہے، انسان کو خوشی ہوتی ہے کہ اب اللہ کی رحمت برسے گی، تو اللہ ہے جو یہ سارے نظام کو چلا رہا ہے۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، اور ہم نے آسمان سے برسایا پانی، پاکیزہ پانی، کوئی شک نہیں اس میں، کیسا صاف ستھرا پانی آسمان سے نازل ہوتا ہے، کوئی گندگی نہیں ہے اس میں، کوئی بدبو نہیں ہے، کوئی اسمیل نہیں ہے، بالکل پیور پانی ہوتا ہے وہ۔ اللہ تعالیٰ چاہتا سمندروں کو جب آسمان پہ پانی کو لے کے جاتا، تھوڑا سا نمک بھی لے جاتا، گندگی بھی لے جاتا، لیکن نتھار کے بالکل خالص پانی جاتا ہے آسمان پہ، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو زمین پہ برساتے ہیں۔ اور یہ بھی ہے کہ جو اللہ نے بارش سے پہلے اپنی رحمت کو بھیجا نا، ہواؤں کو بھیجا، تو یہ بھی اللہ کی الگ سے رحمت ہے۔ خوشی سے پہلے خوشخبری مل جانا، اس سے اور زیادہ خوشی ہوتی ہے انسان کو۔ جیسے ہم جب کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں نا، بھوک لگ رہی ہو تو کھانے کی خوشبو آتی ہے، اس سے ایک الگ سے طبیعت میں راحت پیدا ہوتی ہے، بھوک اور زیادہ چمک جاتی ہے۔ تو نعمت ملنے سے پہلے اس نعمت کے آثار کا ظاہر ہونا، یہ بھی ایک بڑی نعمت ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں بارش ہوتی ہے، حبس ہوتا ہے، تو تم امیدیں لگا کے بیٹھے ہوتے ہو کہ اب بارش ہوگی، اور خاص طور پر عرب میں تو بارش بہت بڑی نعمت ہے۔ بعض علاقے دنیا میں ایسے ہیں وہاں سارا سال بارشیں رہتی ہیں، ان کو تو شاید اس آیت کا مفہوم سمجھ میں نہ آئے، لیکن جو عرب کے ریگستانوں میں جہاں بارش کے لیے وہ ترستے ہیں، وہ جب انتظار کرتے ہیں اور ہوائیں چلتی ہیں تو ان کو کیا خوشی ہوتی ہوگی۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم پھر یہ بارش کے لیے کی خوشخبری بھیجتے ہیں، وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، پھر کیسا پاکیزہ پانی آسمان سے نازل کرتے ہیں، پھر اس سے ہوتا کیا ہے، لِنُحْيِيَ بِهِ، تاکہ ہم زندہ کر دیں اس پانی کے ذریعے، بَلْدَةً مَيْتًا، مردہ شہر کو، یہاں شہر سے مراد ہے زمین، جو بالکل مردہ زمین ہوتی ہے، بے آباد، کیسے اس میں گرینری پیدا ہو جاتی ہے۔ میں نے 20 دفعہ تجربہ کیا ہے، آپ ویسے پانی ڈالیں زمین کے اوپر، آپ کو بہت محنت کرنی پڑتی ہے، پھر جا کے اس میں سبزہ پیدا ہوتا ہے، لیکن آسمان کے پانی میں ایک الگ اللہ نے برکت رکھی ہے، جیسے ہی نازل ہوتا ہے آپ دیکھیں کیسی لہلاتی فصلیں اور کیسے ہی وہاں گرینری پیدا ہو جاتی ہے۔ فرمایا وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا، اور تاکہ ہم پلا دیں اس کو، مما اس مخلوق کو جس کو ہم نے پیدا کیا، یعنی انعاماً چوپایوں کو، وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا، اور بہت سارے انسانوں کو۔ یہ بہت سارے کا تعلق انعاماً اور اناسیہ دونوں سے بھی ہو سکتا ہے، اور صرف اناسیہ سے بھی، یعنی بہت سارے جانوروں اور ہم انسانوں کو وہ پانی پلا دیں۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ، اور اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس پانی کو ان کے درمیان پھیلا دیا ہے۔ چند جگہوں پہ پانی برستا ہے بہت زیادہ، لیکن پھیلتا پوری دنیا میں ہے۔ اور کیسے، یعنی برستا بھی زیادہ تر ان جگہوں پر ہے جہاں سے پھیلنے کے چانسز زیادہ ہوں۔ اسباب کی دنیا میں جو جگہیں بلند ہیں وہاں تو پانی پہنچ ہی نہیں سکتا نا، نیچے سے تھوڑی اوپر پانی جائے گا، لیکن کمال کی بات ہے کہ جو جگہیں بلند ہیں بارشیں اکثر وہیں پر زیادہ ہو رہی ہوتی ہیں، تو کیسا وہاں سے پانی وہاں برستا ہے اور پھر دریاؤں اور چشموں کے ذریعے پوری زمین پر کیسے پھیلتا ہے۔ اب یہ کراچی ہے، حیدرآباد ہے، اور یہ بلوچستان کے جو اس طرف کے علاقے ہیں، یہاں تو اتنی پانی کے کوئی چشمے ہیں ہی نہیں، کوئی ایسی بارشوں کا انتظام ہی نہیں ہے، لیکن آپ دیکھیں KPK میں پہاڑوں پہ پانی برستا ہے، اور کشمیر کے پہاڑوں پہ برستا ہے، اور وہ برس کے کیسا پھسلتا ہوا دریاؤں اور چشموں کی شکل میں، اور پھر دریائے سندھ کی شکل میں، اور پھر مختلف جھیلوں کی شکل میں کیسا پھیلتا ہے پوری دنیا میں۔ تو اللہ کہتے ہیں ہم نے کیسا اس پانی کو پھیلا دیا بینہم، انسانوں کے درمیان، کہ بھئی سب مگے بھر بھر کے پیو اس سے، یہ اللہ کی طرف سے لنگر ہے جو تقسیم ہو رہا ہے۔ لیذکروا، تاکہ ان کو نصیحت حاصل ہو۔ یہ ہر چیز کو سائنس پہ ڈال دیتے ہیں کہ بھئی نیچرل ہے، نیچرل ہے۔ اللہ کہتے ہیں یہ نیچر میں نے بنائی ہے، فابا اکثر الناس، لیکن اکثر لوگوں نے پھر بھی انکار کیا ہے ہماری نعمتوں کا، لیکن ایک چیز کا انکار نہیں کیا، الا کفورا، سوائے ناشکری کے۔ ناشکری پہ گویا اکثر انسان متفق ہیں، باقی ان کی مختلف آراء ہیں۔
تو ہر چیز کا انکار کر رہے ہیں سوائے ناشکری کے. ناشکری پہ گویا سب جمع ہو چکے ہیں. وَلَوْ شِئْنَا, جب اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے سارے دلائل دے کے بھیجا اللہ نے, پھر بھی لوگ ایمان نہیں لا رہے, تو اللہ نے نبی کو اب تسلی دی ہے. وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا, اے نبی ہم چاہتے تو ہر بستی میں ایک الگ پیغمبر بنا کے بھیج دیتے, پوری دنیا کے سارے انسان آپ کے ذمے نہ ہوتے. یعنی نبی کو غم ہوتا تھا نا, اللہ نے کام میرے ذمے اتنا بڑا لگا دیا کہ ساری دنیا کے سارے انسانوں پر محنت کرنی ہے, اور یہ مکہ والے ہی ان دلائل کو سن کے نہیں مان رہے, تو یہ تو مایوسی ہوگی نا. تو اللہ نے فرمایا کہ ہم آپ کا کام ہلکا بھی کر سکتے تھے, کہ ہم جتنی دنیا میں جتنی بستیاں ہیں ہر بستی میں ایک الگ الگ پیغمبر بنا کے بھیجتے, ان کا کام آسان ہو جاتا, لیکن ہم نے ایسا نہیں کیا. اس کا مطلب ہم نے آپ پر کام کا بوجھ زیادہ ڈالا ہے. تو یہ اللہ نے گویا آپ پر فضل کیا ہے, تو یہ اللہ نے سوچ سمجھ کے کیا ہے. یعنی نبی کو بھی اشکال ہوتا ہوگا نا کہ اللہ تو مجھے ایک چھوٹی سی بستی میرے ذمے لگا دیتا, پوری دنیا کے سارے انسان تو نے میرے ذمے لگائے, تو یہ تو ایک چھوٹی سی بستی مسلمان نہیں ہو کے دے رہی ہے, اور دلائل کے اللہ انبار لگائے چلا جا رہا ہے. تو اس لیے اللہ نے فرمایا ہم چاہتے تو ایسا کر لیتے, نہیں کیا تو اس میں مصلحت ہے. اور علماء نے بیان کیا اس کی ایک بہت بڑی مصلحت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو ایک پیغمبر پہ لانا چاہتے ہیں. بھئی ایک شخصیت ہے جس کو فالو کرنا ہے, الگ الگ نہیں ہوگا. اس میں بہت ساری حکمتیں ہوتی ہیں, اور اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بلند کرنا بھی مقصود ہے. کیونکہ جب پتہ چلتا ہے نا کہ کسی کا مقام بہت زیادہ بلند ہے اللہ کی نظر میں, تو اس کو فالو کرنا بھی آسان ہوتا ہے. اب دیکھیں ہمارے لیے کتنا نبی کو فالو کرنا آسان ہے, اس لیے کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اس کائنات میں سب سے افضل جو شخصیت ہیں اللہ کے بعد جو اس کائنات میں سب سے افضل ذات ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. فرمایا فلا تطع الکافرین, پس آپ کافروں کی اتباع نہ کریں. ہم نے سوچ سمجھ کے آپ کو ساری دنیا کے سارے انسانوں کا پیغمبر بنایا ہے, تو اب آپ نے کافروں کی اتباع نہیں کرنی, یعنی اپنی تبلیغ کو آپ نے باقی رکھنا ہے, جاری رکھنا ہے. یہ ہم پہ چھوڑ دیں کہ دین دنیا میں کیسے غالب ہوگا. وجاہدہم بہ جہادا کبیرا, اور آپ نے ان سے جہاد کرنا ہے بہ, اس قرآن کے ذریعے بہت بڑا جہاد, کیونکہ ذمہ داری بہت بڑی ہے. یعنی نبی کو اشکال ہو رہا ہے نا کہ میرے ذمہ کام بہت بڑا لگا دیا, تو یہ تو گویا اسباب کی دنیا میں ممکن نہیں ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ساری دنیا کے سارے انسانوں کا پیغمبر بنا دیا. اب اس سے یہ تو ثابت ہوتا ہے کہ محنت آپ کو زیادہ کرنی پڑے گی, لیکن یہ ثابت نہیں ہوتا کہ میں نے غلط کیا ہے. میں نے جو کیا وہ سوچ سمجھ کے کیا ہے, لیکن اب آپ کو محنت بہت کرنی پڑے گی. وہ محنت کیا ہے کہ کافروں کی اتباع نہیں کرنی آپ نے, ان کے دباؤ میں آ کے, ان کے رد عمل اور ری ایکشن کی بیس پہ, یا یہ سوچ کے کہ یہ ایمان نہیں لے کر آ رہے تو چلو میں ہی کمپرومائز کر لوں. نہ. اور اس قرآن کے ذریعے آپ نے ان کے ساتھ بہت بڑا جہاد کرنا ہے. یہاں جہاد سے مراد ہے زبانی جہاد, کوشش, جہد سے نکلا ہے نا کوشش, اس سے وہ اصطلاحی جہاد مراد نہیں ہے, کیونکہ مکی آیتیں اس میں جہاد فرض نہیں تھا بلکہ جہاد کی ممانعت تھی. تو وجاہدہم بہ, اور اس قرآن کے ذریعے آپ نے ان کی بہت سخت کوشش کرنی ہے ان کے ساتھ, یعنی محنت کرنی ہے, اسٹرگل کرنی ہے آپ نے, بہت بڑا جہاد, یعنی بہت محنت کرنی ہے آپ نے ان کے خلاف. پھر یہ تو بیچ میں اللہ نے ایک تسلی کا جملہ نبی کو دے دیا, پھر اللہ اپنی قدرت کے دلائل کی طرف آتے ہیں. وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ, اللہ وہ ذات ہے جس نے جو دو سمندروں کو ملا دیا. هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ, یہ ہے میٹھا آسانی سے حلق میں اترنے والا. وَهَذَا مِلْحٌ اُجاج, اور یہ ہے کڑوا. ملح کہتے ہیں نمک کو, اجاج کا معنی کڑوا, یعنی نمکین کڑوا. تو مرجا کا معنی دو معنی آتے ہیں. ایک معنی مرجا کا ساتھ ساتھ کسی چیز کو چلانا بھی ہے, اور ایک معنی آتا ہے ملا دینا. تو دونوں معنی کیے گئے ہیں, دونوں کی تفسیر بھی پھر الگ الگ ہوگی. ایک معنی تو یہ جو عام طور پہ معنی کیا جاتا ہے, دو پانی ایک ساتھ اللہ نے چلائے. دنیا میں بہت سارے مقامات ایسے ہیں جہاں سمندر میں کافی دور تک میٹھا پانی اور کڑوا پانی ایک ساتھ چلتا ہے. میٹھا دریا آ کے گرتا ہے میٹھے پانی کا سمندر میں, اور وہ اس سے ملتا نہیں ہے. آج بھی ایسی جگہ موجود ہیں, تو وہ کڑوا اور میٹھا وہ لیکن آپس میں مکس نہیں ہوتے وہ. تو یہ بھی ایک اللہ کی قدرت ہے. ظاہر ہے اس کے کوئی نہ کوئی سائنٹیفک لاجک ہوگی, لیکن سائنٹیفک لاجک ہونا یہ اللہ کی قدرت کے خلاف نہیں ہے, کیونکہ اس سائنٹیفک لاجک کو پیدا کرنے والا تو اللہ ہی ہے نا. تو اللہ تعالیٰ اب یہ بتاتے ہیں میں کسی بھی طرح سے کچھ بھی پیدا کر سکتا ہوں, ورنہ پانی میٹھا اور کڑوا پانی میں تو آپس میں ملاپ نہ ہونے کی کوئی صورت بنتی نہیں ہے. نمک جب بھی میٹھے پانی میں ڈالیں گے وہ مکس ہو جائے گا, اس کے اندر حل ہو جائے گا.
لیکن جب اللہ چاہتا ہے جو کر لیتا ہے، اس کی پھر سائنسدان لاجک تلاش کرتے رہتے ہیں، یہ اس لیے ہوا، یہ اس لیے ہوا. ٹھیک ہے لاجک ہے اس کی، لیکن یہ اللہ کی قدرت کی دلیل تو ہے نا کہ وہ جب چاہتا ہے اس کی لاجک بھی پیدا کر دیتا ہے وہ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا لاجک کا محتاج نہیں ہے، لاجک جو ہے وہ اللہ کی محتاج ہے. لیکن آج سائنس پڑھنے والے لوگ کیا سمجھ بیٹھتے ہیں کہ یہ کائنات اس لاجک کی محتاج ہے. تو اللہ یہی تو بتاتا ہے کہ کائنات میں جو کام، جب اللہ جو بھی کام کرنا چاہے نا، جیسے انسان کو پیدا کرنا ہے، اس کی کوئی لاجک تھی نہیں، لیکن اللہ نے کر دیا کسی بھی طریقے سے، انسان کو مٹی سے بنا دیا اور کھڑا کر دیا انسان کو. تو اب آپ اس کی بیسیوں لاجک تلاش کر سکتے ہیں، لا سکتے ہیں کہ بھئی یہ ایکچولی ایسے ہوا تھا اور یوں ہوا تھا، مٹی پانی کے ملاپ سے ایسے حیات پیدا ہو گئی. تو ایک مطلب تو یہ. دوسرا مطلب یہ ہے کہ مرج البحرین، دو پانیوں کو ساتھ چلایا، یعنی دریا بھی آ رہا ہے اور ایک طرف سمندر ہے، اور دونوں آپس میں آ کے ملتے ہیں. تو یہ اللہ کی قدرت کی دلیل ہے کہ میں میٹھے پانی کو پوری دنیا سے لا کے سمندروں سے ملا دیتا ہوں، سمندروں میں پھینک دیتا ہوں تاکہ وہی پروسیس دوبارہ ہو. اور ان کے درمیان ایک پردہ ہے. پردے کا مطلب یہ ہے کہ سمندر کا پانی ایسا نہیں ہے کہ دریاؤں میں آ جائے، اور دریاؤں کا پانی ایسا نہیں ہے کہ وہ دریائی ختم ہو جائیں اور سمندر اور دریا مکس ہو جائیں اور انسان پھر پیاس سے مر جائیں. یہ تفسیر بھی بہرحال کی گئی ہے بعض مفسرین کی طرف سے، لیکن پہلی تفسیر زیادہ مشہور ہے اور وہ زیادہ مناسب معلوم ہوتی ہے. لیکن یہ بھی بہرحال اللہ کی قدرت کی دلیل ہے کہ دونوں پانیوں کو اس نے چلا دیا، سمندر بھی اور دریا بھی، اور دونوں پانی جو ہے وہ آپس میں آ کے پھر مکس ہوتے ہیں. اور اللہ نے ان کے دونوں کے درمیان پردہ اس رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ سمندر نہ دریا بنتا ہے، نہ دریا سمندروں میں مرج ہوتے ہیں، بلکہ ہر ایک کی اپنی اپنی ذمہ داری ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَحْجُورًا، اور ان کے درمیان اس نے ایک پردہ پیدا کر دیا اور ایسی رکاوٹ جو لا کے کھڑی کی گئی، یعنی مضبوط رکاوٹ کہ نہ ادھر کا پانی ادھر، نہ ادھر کا پانی. تو امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں.